بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمین و مکرمین، حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب، حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب، حضرت مولانا خورشید صاحب، حضرت مولانا اسماعیل گودھرا صاحب، حضرت مولانا زبیر صاحب ککرائیل، بھائی فاروق صاحب، بھائی پروفیسر ثناء اللہ صاحب، بھائی ڈاکٹر نوشاد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر اور عافیت کے ساتھ ہوتے ہوئے دین کے سچے فکروں کا داعیہ دل میں لے کر دین کی محنت میں مشغول اور مصروف ہیں۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کی اس مخلصانہ محنت کو قبول فرمائیں۔ جانبین کے ان تمام محنتوں کے باوجود بھی وہ مطلوبہ محنت نہیں ہو رہی ہے جو اس عظیم محنت سے متمنی تھی۔ جو محنت تمام امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جوڑ رہی تھی، وہ خود ہی معاذ اللہ تفریق کا شکار ہے۔ ہمارے علم کے مطابق یہ محنت امت مسلمہ کو اس وقت تک جوڑ رہی تھی جب تک اس کا ہر کام مشورے کے مطابق ہو رہا تھا۔ اس وقت اس کا عظیم نقصان کا یہی اصل سبب ہے جو اس نقصان کے آغاز میں مشورہ مفقود تھا۔ شورائی نظام کی اس تجویز کو جب پاکستان کے اجتماع سن 2015 کے اختتام کے موقع پر پیش کی گئی تھی، دراصل وہ مراکز ثلاثہ کے مشورے سے تکمیل نہیں پائی تھی، اور حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے شورا کے بارے میں پوچھا تھا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ مرحوم حاجی صاحب نے فرمایا، میں نے کوئی عالمی شورا نہیں بنائی اور اس کے لیے مراکز ثلاثہ کا کوئی مشورہ نہیں ہوا، اور مرکز نظام الدین سے اتفاق ہوئے بغیر کیسے کہاں مشورہ ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو آپ حضرات ضرور فرمائیے کہ کہاں اور کب یہ مشورہ ہوا تھا اور کس نے فیصلہ کیا تھا، اور وہ بات جو چلی تھی کہ تیسرے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی شورا کو مکمل کیا جائے، تو یہ کس طرح ان متوفین کا متبادل ہو سکتا ہے جبکہ حضرت جی کی وفات کے بعد 3 دنوں تک کے مشورے سے 3 فیصلوں کی جماعت وجود میں آ چکی تھی، یعنی حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب، حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب اور موجودہ حضرت مولانا محمد سعد صاحب۔ ان تینوں میں سے 2 بڑے بزرگوں کی وفات ہو گئی۔ تینوں میں سے جب 2 بزرگ فیصل موجود نہیں ہیں تو اب کس کو ماننا چاہیے؟ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سب کے بڑے مربی اور بزرگ تھے۔ حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر تعزیت کے لیے جب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین میں تشریف لائے تھے، اس وقت حضرت مولانا سعد صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ آپ ان تینوں بزرگوں سے مشورہ کر کے چلیں، یعنی حضرت مولانا یعقوب صاحب، مولانا ابراہیم صاحب اور مولانا احمد لاٹ صاحب کے نام ذکر فرمایا۔ اب کون سا وہ شدید سبب اور شدید ضرورت رہ گئی جس کی وجہ سے مراکز ثلاثہ کے متفقانہ مشورے سے کام نہ ہو اور امت مسلمہ کی مطلوبہ اور مقصودہ اجتماعیت کے خاطر والہانہ اس تفریق سے بچا کر اس عظیم محنت کو مشورے کے تحت نہ لائی جائے اور نبوت والی امت پنے کی طرف نہ لوٹایا جائے۔ اس کام کو ذبح کر کے امت پنے کو ختم کر کے غیر نبوی طریقے کا دوام اور اس کو جواز دینے کا آخری کون سا عذر رہ گیا ہے؟ میں نے اپنے طور سے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم سے بار بار رابطہ کیا کہ اس کام کی روح اور منقطع الوحی والی اس امت کے تمام مسائل کا حل جو مشورہ ہے اس کی طرف سبھی حضرات لوٹ کر آئیں۔ جو حاجی عبدالوہاب صاحب کا حکم تھا، اس بارے میں حضرت مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم ہمیشہ تیار تھے اور اب بھی تیار ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے عاجزانہ درخواست ہے کہ عالمی پیمانے کی امت پر رحم کھا کر سبھی حضرات اپنی اپنی ذاتی موقف سے درگزر فرما کر ایک مشورے کے تحت اور ایک مرکز کے تحت قوتوں کو جمع فرمائیں، ورنہ معاذ اللہ محشر کے دن
تمام امتوں کے اس کام پر بے انتہائی اس ناانصافی کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ کوئی مشکل دراصل مشکل نہیں ہے جب ارباب علم و جہد اور عوام اور خواص جمع ہو کر مشورے سے کام لیں گے۔ ہم تو اپنی رہائی کے خاطر عاجزانہ درخواست کرتے رہیں گے جب تک ساری امت ایک مرکز اور ایک مشورے پر نہ آ جائے۔ فقط والسلام العارض الراہی الی اللہ القادر العزیز واصف الاسلام ککرائل من جانب اہل شورا ککرائل مسجد۔